آج ہم تینوں بہنیں باہر بیٹھی تھیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ایک بہن ڈاکٹر عظمیٰ خان عمران خان سے اور بشریٰ بی بی سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور یہ کوئی 3 ہفتے کے بعد ملاقات ہوئی ہے فیملی کی عمران خان سے. تو انہوں نے ظاہر ہے 2 باتیں انہوں نے زیادہ ڈیٹیل میں پوچھی. بچوں کے بارے میں پوچھا اور سلیمان اور قاسم کے بارے میں، اور زیادہ ڈیٹیلز مانگ رہے تھے کیونکہ ان کو بتایا کہ انہوں نے انٹرویوز جو دیے ہیں، اور وہ ویزے کا بتایا کہ انہوں نے ویزے کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے پاکستان ہائی کمیشن میں، اور وہ پاکستان ہائی کمیشن ان کو ویزا نہیں دے رہی ہے. تو وہ انشاءاللہ اور اپنی آواز اٹھائیں گے تو شاید پاکستان حکومت سلیمان کو ویزا دے دے جب وہ اپنی آواز انٹرنیشنلی اٹھائیں گے. یہ بھی ان کو بتایا. دوسرا کل کے بارے میں پوچھ رہے تھے، وہ انتظار میں تھے. انہوں نے خالد یوسف سے بھی پوچھا اور ڈاکٹر عظمیٰ سے بھی پوچھا. تو انہوں نے جب ان کو ڈیٹیلز بتائیں تو بہت خوش ہوئے. ان کو یہ بتایا کہ کیونکہ لیڈرشپ کے اوپر جو باقی جو رہنما تھے ان کے اوپر اتنا پریشر ڈالا جا رہا تھا، تو کئی جگہوں پہ لوگ اپنی مدد آپ پہ اور ایک ہمت کر کے، اور خاص طور پہ پنجاب میں جہاں پہ کتنا ظلم ہوتا ہے سب لوگوں کے اوپر، وہاں پہ نکلے. کراچی کا بتایا کہ کتنی تعداد میں لوگ وہاں پہ نکلے جن کے اوپر ٹیئر گیس بھی ہوئی، وہ بھی بتایا. تو جو ان کو پوری ڈیٹیلز بتائیں. کے پی کے کا بتایا کہ کس طرح کے پی کے میں کتنی تعداد میں لوگ نکلے ہیں، اور کے پی کے میں ظلم نہیں ہوتا تو لوگ ہمت کر کے لیکن پھر بھی نکلنا اس گرمی میں وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن پنجاب میں خاص طور پہ اگر کوئی نکلا ہے، کیونکہ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد میں ان کے اوپر دہشت گردی لوگوں پہ ہوئی تھی اور ان پہ گولیاں چلی تھیں، تو اس کے باوجود لوگ نکلے. اور اس پہ عمران خان نے کہا ہے کہ سب کو میری طرف سے پاکستانیوں کو خراج تحسین پیش کرنا ہے. وہ خوش تھے کہ لوگوں نے ہمت کی. آج پاکستان میں جو ہو رہا ہے، جو ظلم ہو رہا ہے، جو جمہوریت ختم کی جا رہی ہے، جو ختم کر دی گئی ہے، جو رول آف لا ختم کر دیا گیا ہے، میڈیا کی آواز بند کر دی گئی ہے، یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے، اس کے لیے آپ لوگوں نے اپنی حقیقی آزادی کے لیے کھڑے ہونا ہے. آسان کام نہیں ہے لیکن قربانی دینی پڑتی ہے. اگر ظلم میرے ساتھ کر رہے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ والا ظلم تو عام قیدی پہ بھی کبھی نہیں ہوا جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ ہمیں بھی بتاتے ہیں، ہمیں چپ کر کے بتاتے ہیں، سائڈ پہ کر کے بتاتے ہیں کہ عمران خان نے آج تک اس کے اوپر کوئی شکایت بھی نہیں کی. ہمیں کہتے ہیں کہ یہ جو میرے جو حقوق ہیں وہ بھی نہیں مل رہے، کتابیں نہیں مل رہی، اندر ٹی وی بھی بند ہے، ابھی شاید اخبار کی اجازت دے دی ہے لیکن ٹی وی نہیں دیکھنے دے رہا ہے. تو اس سے ساری انفارمیشن ان کے پاس نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں کہ اگلی جو تاریخ دی ہے انہوں نے وہ 14 اگست کی ہے. انہوں نے کہا جو 14 اگست ہے یہ پاکستان نے مسلمانوں نے ہندوستان میں بڑی قربانیاں دے کر اپنی آزادی حاصل کی تھی، لیکن ہمیں حقیقی آزادی کبھی بھی نہیں ملی تھی. اب وقت آ گیا کہ آپ لوگوں نے اپنی حقیقی آزادی کے لیے کھڑے ہونا ہے. میں آپ کے لیے جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہوں کہ پاکستان کی حقیقی آزادی کے لیے بیٹھا ہوا ہوں، اور مجھے خوشی ہوتی ہے دیکھ کر کہ لوگوں کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ جو یہ قانون، یہ جو رول آف لا ختم ہوا ہے پاکستان میں، اس کے بعد ہر ایک کے اوپر ظلم ہوئے گا. جب آپ کے پاس قانون ہی نہیں ہے، آپ کو آپ کی عدالت میں جا کے آپ کو انصاف نہیں ملنا، تو آپ جب تک اپنی آزادی کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے اور ہمت نہیں کریں گے، یہ آزادی اتنی آسانی سے نہیں ملے گی. لیکن اگلی تاریخ 14 اگست کی ہے. انہوں نے کہا سب بھرپور طریقے سے 14 اگست کو نکلیں. انہوں نے اپنی جو قیادت ہے ان کو بھی پیغام بھیجا ہے کہ دیکھو آپ کا کپتان کھڑا ہے، آپ جیل سے نہ گھبرائیں، آپ کسی چیز سے نہ گھبرائیں. آپ نے 14 اگست کو ہمت کر کے ضرور نکلنا ہے. لوگوں کو آپ نے موبلائز کرنا ہے. لوگ چاہتے ہیں کہ آپ ان کو موبلائز کریں، تو آپ یہ لیڈرشپ ضرور ان کو مہیا کریں جو لوگ چاہ رہے ہیں آپ سے. اپنے ووٹرز کی آواز ضرور سنیں. ایک یہ تھا. دوسرا الیکشنز کے بارے میں انہوں نے دوبارہ بڑا واضح پیغام بھیجا ہے کہ جو ناجائز طریقے سے انلیگلی جنہوں نے لوگوں کی انہوں نے وہ کنوکشنز کر دی ہیں، ان کی سیٹوں سے نااہل کر دی ہے، ان کی سیٹوں کے اوپر کسی کو نہیں کھڑا کیا جائے گا، کیونکہ جنہوں نے پارٹی پہ اعتماد کیا ہے اور انہوں نے یہ الیکشن لڑا ہے، آپ لیجیٹمائز کر رہے ہیں یہ جو انلیگل انہوں نے ان کو ناجائز طریقے سے ان کو نااہل کیا ہے، آپ اس کو لیجیٹمائز نہیں کریں گے. اور یہ وہی اس کے مترادف ہے کہ آپ ان لوگوں کے کمر پہ چراغ گھونپتے ہیں. اسے یہ ہم نے بالکل نہیں کرنا. انہوں نے یہ پارٹی کے لیے پیغام بھیجا ہے کہ کوئی ان سیٹوں کے اوپر ان کو لیجیٹمائز نہیں کرے گا کہ آپ جس کا مرضی دل کرے جس وقت دل کرے لوگوں کو نااہل کر دیں، نئے الیکشن کرا کے آپ ان کو پھر ہروا دیں اور اپنے لوگ جتوا دیں. یہ چیز بالکل انہوں نے کہا ہے کہ میں نہیں چاہوں گا، اور سختی سے انہوں نے پیغام بھیجا ہے
کہ ہم نے اس کو لیجیٹمائز نہیں کرنا. میم یہ بتائیے گا ایک اور جو ہے جو آخری جو انہوں نے پیغام بھیجا ہے وہ بھیجا ہے کے پی کے لیے. انہوں نے کہا ہے کہ جہاں جو یہ بالکل جو وہاں پہ آپریشن ہو رہا ہے بالکل بند ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کہ 2008 سے 2013 تک مشرف نے یہ آپریشن کیا تھا ان علاقوں میں, وہاں سے لوگوں کو بے گھر کیا تھا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اے این پی کی حکومت تھی, انہوں نے اسی دورانیے میں اے این پی کی پارٹی کو ایک قسم کا ختم کر دیا. اسی طرح یہ پی ٹی آئی کو ختم کرنے کے لیے یہ آپریشن ہو رہا ہے. یہاں پہ افغانستان کے 50 سال سے لوگ یہاں پہ پاکستان میں رہتے تھے اور وہ مہاجر آئے تھے, لیکن 3 نسلیں پاکستان میں تھیں. آپ نے ان کو غلط طریقے سے آپ کو ظلم کر کے ان کو یہاں سے ان کے کاروبار ایک قسم کے ان سے چھین کے ان کو پاکستان سے نکال دیا. آپ نے سوچا تھا کہ یہ اس کا وہاں سے کوئی ری ایکشن آئے گا, لیکن وہاں سے افغانستان سے نہیں آیا. لیکن اب آپ اپنے لوگوں پہ خود ہی آپ نے ظلم کرنا شروع کر دیا ہے, اور یہ بالکل قبول نہیں ہے. یہ آپریشن بند ہونا چاہیے. وہاں پہ بات چیت کے ساتھ, اور وہاں پہ جرگہ سسٹم ہے, وہاں پہ سارے بیٹھیں گے اور آپس میں بات چیت سے اس کو مسئلے کو حل ہو سکتا ہے, اور بات چیت سے ہی مسئلہ حل ہوگا. اس لیے اس آپریشن کے اوپر انہوں نے سختی سے کہا ہے کہ اس کو ختم کرنا چاہیے.